اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کے مسائل کے سلسلے میں یہ تیسری ہماری مجلس ہے، یہ تیسرا حصہ ہے جس کے اندر کچھ مسائل جو ہیں وہ آخری عشرے کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آخری عشرے کے جو اعمال ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کی جو ہے وہ پوری سورہ مبارکہ آپ لوگ جانتے ہیں، سورۃ القدر جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی انسان اگر اس رات جو ہے وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کو جو ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر اور اس سے افضل اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، اور یہ اجر کتنا زیادہ ہے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس رات کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچائے، آمین۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یعنی جب بھی جو ہے وہ رات آئیں، آخری عشرہ جو ہے اس میں طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات بنتی ہے۔ اسی طرح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ یہ امام ابن ماجہ نے لکھی ہے یہ روایت، اور جو یہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن جو ہے وہ شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ اسی بات کو ایک اور طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے لکھا ہے۔ تو اب ان راتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں، آپ الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ آخری عشرہ جیسے رمضان شروع ہوا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت ہمارے لیے جو ہے وہ آخری عشرہ بھی لائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں کما حق کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں پھر میں دہرا دوں گا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جو ہے وہ جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے، جو آدمی بعض اوقات رات کو ملازمت کرتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے مجبور ہیں یا انتہائی ضعیف اور ہیں یا وہ بیمار ہیں یا ان کی ملازمت جو ہے وہ کافی زیادہ رات کے وقت سخت ہوتی ہے، تو ایسی حالات کے اندر وہ آدمی بھی لیلۃ القدر کی پوری رات کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ ان 2 اہم احادیث کے اوپر عمل کر لیں۔ یہ ویسے میں نے پہلے بھی بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح کی باجماعت نماز ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن اور صحیح کہا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ صرف امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز شروع کرے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد تراویح پڑھی ہے،
ساتھ وتر بھی پڑھ لیے ہیں تو باقی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اس کے لیے جو ہے وہ اتنا بھی مشکل ہو جائے تو پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء جو ہے باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ مجبور ہیں اپنی کچھ جابس کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے باجماعت ادا کر لینا ساری رات کے قیام کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ دو احادیث اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں جاگ سکتا، وہ کم از کم ان دو کے اوپر تو عمل کرے گا تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا اجر جو ہے وہ یقیناً پائے گا۔ لیلۃ القدر کی مشہور دعا جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر صحیح سند کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ آخری عشرے کے پہلے مسائل ہو گئے۔ دوسرا آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے لیکن کفایہ ہے، یعنی کہ جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے اسی طرح یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگ اگر جو ہے وہ اعتکاف کر لیں تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت جو ہے وہ ویسے 10 یوم ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا، یعنی یہ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ پورا دور جو ہے وہ قرآن مجید کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کرتے تھے۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی اس سال آپ نے 20 یوم کا اعتکاف فرمایا تھا، تو کم از کم مدت جو ہے وہ اس کی 10 دن ہو گئی ہے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ یہ ظاہر ہے 20 تاریخ کو لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد، اور وہ اپنے جو ہے وہ اعتکاف کے لیے تیاری کر لیتے ہیں، لیکن جیسے یہ ہے یہ اب 21ویں رات ہو گئی تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اعتکاف میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح ہی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح اگر بہت ضروری بات ہو گھر والوں کو کرنے کی تو وہ اور ممکن ہو کہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہو سکے تو اس میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی گھر کو گھر جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اور اویلیبل نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ ان کو گھر تک جا کر چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ مجبوری ہی کی حالت میں ہوگا۔ اور آج کل جو ہے وہ اگر کسی آدمی جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کی اولاد ہو، بچے اویلیبل ہوں، یا گھر کا کوئی بھی ایسا ذمہ دار شخص ہو جو کہ جو ہے وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، آ جا سکتا ہے وہ اس کے لیے، تو پھر جو ہے وہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ مردوں کو اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی کرنا چاہیے۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی جو آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے گا وہ ساتھ روزہ بھی رکھے گا، الا یہ کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تو چلو گنجائش ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہی حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، یا جنازے میں شریک ہونا، یا بیویوں کے پاس جانا، یا بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے،
جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجامعت کرے، اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی ویسے قضاء حاجت ہے یا فرض غسل وغیرہ ہے اس کے بغیر جو ہے وہ نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام کے بغیر نہ نکلے جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامعہ مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کے اندر ساری باتیں جو ہیں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے، تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ کسی آدمی کو اگر اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آئے فرض کریں تو وہ جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا وہ اعتکاف جو ہے وہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف جو ہے وہ بھی کرنا درست ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، کیا میں اسے پورا کروں یا نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کر، آپ کو اپنی نظر جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ اس سے یہ دلیل مل جاتی ہے کہ 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخری عشرے کے اعتکاف کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ کے اندر جو ہے وہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارا جسے ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جسے صدقہ فطر کے یہ فطرانہ بھی ہم عام زبان کے اندر کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو سرزاد ہونے والے کوئی گناہ ہیں اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پاک کر دیتے ہیں، یہ انسان جو ہے خود کو اس سے پاک کر لیتا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، اگر نماز عید کے بعد آپ ادا کریں گے تو یہ عام صدقہ شمار ہوگا، اور صدقہ فطر کے مستحق لوگ وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 2.5 کلو گرام کے برابر جو ہے وہ آپ جو بھی اناج کھاتے ہیں، گندم ہے یا اس طرح کو اور چیز، جو ہے، کھجور ہے، تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ 4 چیزیں جو ہیں صرف انہی کے اندر جو ہے وہ آپ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ جو، کھجور، منقع یا پنیر ہے، اور ادا بھی اس کو جو ہے وہ غلے کی شکل میں ہی کرنا چاہیے۔ ایسے علماء جو ہیں ان کا موقف موجود ہے اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں، لیکن دیگر جو ہے وہ جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ یعنی جو بھی اناج آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں، گیہوں یعنی گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، منقع ہے یا پنیر ہے، جس کو آپ اپنے خوراک کے اندر اکثر استعمال کرتے ہیں، ان زیر استعمال چیزوں کی طرف سے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ اب ایک شخص کی طرف سے جو ہے وہ یہ جب یہ آپ فرض کریں گندم استعمال کر رہے ہیں، اور فرض کر لیں کہ گندم جو ہے وہ آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ گندم اپنی لے لیتے ہیں اور اس کو پسوا کر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آٹا وغیرہ بازار سے لے کر استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ اس حساب سے فرض کریں آٹا جو ہے وہ اس وقت تقریباً 150 روپے کلو ہے، تو 2.5 کلو کی قیمت آپ لوگ نکال لیں جتنی بنے گی، تقریباً 2.5 کلو کی قیمت جو ہے وہ ایک فرد کے برابر اس کو 150 سے ضرب دے لیں، اور ایک فرد کے لیے یہ ہو جائے گی، اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے سب کی طرف سے پھر یہ جمع کر کے تو آپ اس کو دے دیں۔ گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو ہر ایک کے لیے 2.5 کلو کے برابر گندم یا آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کر اس کو نکال کے یہ اپنی طرف سے ادا کر دیں گے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آٹے کی جگہ پر جو ہے یا گندم کی جگہ پر چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر جو ہے اس کی قیمت لگا کر دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی بہت ہی اچھی بات ہے، یہ افضل عمل ہے، کیونکہ جتنا آپ زیادہ صدقہ کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو زیادہ اسے اجر سے نوازیں گے، اور آپ کو جو ہے اس کا نعم البدل بھی اچھا دیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض کیا ہے۔
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ یعنی وہ آدمی جو ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے برابر جو پیسے ہوں تو اس کو صاحب نصاب شخص کہا جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے اس کو بھی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر۔ میں نے بتا دیا ہے 1 سا جو ہے وہ 2.5 کلو کے برابر ہے۔ تو ہر گھر کے اگر فرض کریں 10 افراد ہیں تو 2.5 کو 10 سے آپ ضرب دے لیں، تو جو بھی آپ لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں یہ آ جائے گا 10 افراد کے لیے 25 کلو آ جائے گا، اور 25 کلو کی قیمت جو ہے وہ آپ بنا کے وہ ادا کر دیں عید الفطر کی نماز سے پہلے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں، ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ فرض کریں آپ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ایک مستقل آدمی ڈرائیور آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے، یا کوئی ملازم آتا ہے آ کر صفائی کر کے چلا جاتا ہے، اس کی طرف سے بھی آپ اس کو ادا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ، یعنی اپنے بارے میں حضرت نافع کہتے ہیں جو آپ کے غلام تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو چنانچہ یہ صدقہ فطر کے مسائل ہیں، اور صدقہ فطر میں یہ ہے کہ عید کی نماز سے قبل جو ہے وہ اگر بچے کی ولادت ہو جائے گھر کے اندر جو ہے، تو عید کی نماز سے قبل اگر اس کی پیدائش ہو گئی ہے، بے شک وہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہوئی ہے، تو پھر اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو صدقۃ الفطر جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہیں جی بڑے بڑے مسائل اس کے۔ آخری اشرے کے اندر یہ 3 باتیں تھیں، لیلۃ القدر، اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، اعتکاف اور اس کی اہمیت اور فضائل اور اس کے مسائل کے حوالے سے، اور صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ میں نے اپنی مکمل کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے انشاءاللہ العزیز کے رمضان المبارک کے اکثر مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ ہے خاص طور پر جو ہے وہ انجیکشن لگوانے کے حوالے سے۔ انجیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ٹیکہ جو ہم جو ہے وہ خون کی نالی میں براہ راست لگواتے ہیں، جسے IV کہتے ہیں، وہ تو ہر طرح کا ٹیکہ منع ہے، وہ تو بالکل نہیں لگایا جائے گا۔ جہاں تک دوسرا ٹیکہ ہے جس میں جو ہے وہ گوشت میں لگایا جاتا ہے، جس کو IM کہا جاتا ہے، ایسا ٹیکہ جو ہے وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ مریض جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے وہ لگوایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ٹیکہ جو ہے وہ خوراک پر مبنی نہ ہو، طاقت والا نہ ہو، وائٹامنس کے اوپر مبنی نہ ہو۔ اس طرح کے جو ٹیکے ہیں وہ ہمارے جو میڈیسن کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ تو مثلا ایک آدمی جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹیکہ لگواتا ہے گوشت کے اندر، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ صرف مجبوری کی حالت میں مریض کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ بات تو ہے وہ کئی دفعہ کہی جا چکی ہے کہ مسافر کے لیے اور مریض کے لیے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، تو اس کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ چھوڑ دے روزہ، اور بعد میں جو ہے وہ اس کی رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا دے دے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، بالکل صحیح تھا، دوران روزہ جو ہے وہ ایسی اس کی حالت بن گئی ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی سامنے بعض اوقات آ جاتی ہے کہ اگر اس کو ٹیکہ وغیرہ لگا دیا جائے، یعنی منہ سے جو ہے وہ تو ظاہر ہے گولی یا کوئی دوائی نہیں لے سکے گا یا کوئی شربت نہیں پی سکے گا، تو یہ دوائی اگر ٹیکہ جو ہے اس کے انتہائی مجبوری کے عالم میں ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیں گوشت میں، پھر اس کو جو ہے وہ لگوانے کے سلسلے میں علماء امت نے اس کی رخصت دی ہے۔ اسی طرح ہی ایک انسولین کا معاملہ ہے، ہمارے جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں، تو انسولین کے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ رات کے کھانے کے وقت یا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں، تو یہ کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ دوران ایک آدمی جو ہے وہ مریض اس کی شوگر زیادہ رہتی ہے اور اس کو انسولین کی روزے کے دوران بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو انسولین لگوائی جا سکتی ہے، کیونکہ انسولین نہ تو خون کی نالی میں لگتی ہے نہ گوشت میں لگتی ہے، یہ بلکہ جلد کے نیچے لگتی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی طاقت والی چیز تو ہے نہیں، یہ تو بلکہ آپ کی شوگر کو ویسے ہی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے اور کم کرتی ہے، تو انسولین لگوانے کے سلسلے کے اندر بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ یہ آج کے دور کے جدید مسائل کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ علماء اکرام کے اجتہادات ہیں، اور ظاہر ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی انہوں نے یہ رائے جو ہے وہ قائم کی ہے،
تو اس کے اندر جو ہے وہ اس رخصت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن دوائیوں کے معاملے کے اندر جیسے میں نے کہا تھا، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، اور اسی طرح یہ جو انجیکشن وغیرہ لگوانا ہے، اس سلسلے کے اندر بہتر اور مستحسن اور افضل رائے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان سے جس حد تک اجتناب کر سکے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، رمضان المبارک کو کما حق ادا کرنے کی، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ دعاؤں میں سب کو، مجھے بھی اور ہم سب، آپ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔